بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم آپ کے ساتھ ناول موت کا پارٹ 7 شیئر کریں گے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر کے میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ موت خواب نہیں ہوتا، موت سراب نہیں ہوتا، موت منزل ہے زندگی کی، موت آئینہ ہے زندگی کا، موت حقیقت ہے زندگی کی، موت سے ڈرنا نہیں پڑتا، موت سے لڑنا نہیں پڑتا، موت مہلک نہیں ہوتی، موت راحت نہیں ہوتی، مگر موت اٹل جو ہے تو موت کو مان کر، خود کو مار کر، اپنوں کو چھوڑ کر، ایک انجانے سفر کی طرف گامزن ہو کر، رونا آئے تو ہنس لینا، درد ہو تو سہ لینا، مگر شکوہ نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنا، کیونکہ چیزیں جو اٹل ہوں، راستے جو لازم ہوں، سفر جو لکھے ہوں قسمت میں، چلنا پڑتا ہے ان پر، ہنس کر، رو کر، بھاگ کر، پڑھ کر۔ تو کیا یہ بہتر نہیں کہ ہنس کر چل پڑو، بھاگ کر منزل کو پکڑ لو، پھر موت کو اچھا لگے گا تمہارا ہنسنا، تمہارا بھاگنا، کیونکہ موت خواب نہیں ہوتا، موت حقیقت ہے، موت اٹل ہے، موت منزل ہے، موت آئینہ ہے۔ میرا نظریہ تم سے مختلف ہے۔ دوسروں کو موت دینے والے اکثر موت سے ڈرتے ہیں، وہ بزدل ہوتے ہیں۔ رحمان نے کہا، جس کا جو نظریہ ہوتا ہے وہ اسی کی اپنی کیفیت ہوتی ہے، سب ایک سے نہیں ہوتے۔ بزدل شاید تم ہو، مجھے تم موت کے سامنے مسکراتا پاؤ گے۔ شہریار نے مسکرا کر جواب دیا، اس کے چہرے پر خوف کا ہلکا سا شبہ تک نہیں تھا۔ ماسٹر جلدی کریں، ہمیں نکلنا ہے، اس کے ساتھی نے اسے یاد دلایا۔ چلتے ہیں، مگر کچھ لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے دیں۔ اس کا دباؤ ٹریگٹ پر بڑھنے لگا۔ روشنی کی نگاہیں پستول اور شہریار پر جم گئی اور اس نے ٹریگٹ دبا دیا۔ تہہ خانے کے محدود فضا فائر کی آواز سے لرز گئی، مگر گولی چلنے سے پہلے ہی شہریار کے جسم پر ایک نسوانی جسم ٹکرایا۔ وہ ہوا کی رفتار سے اس کی طرف آئی تھی اور اس کے جسم پر جیسے سایہ فگن ہو گئی تھی۔ رحمان کی چلائی ہوئی گولی اس کے جسم پر لگی تھی جو شہریار کے جسم پر سایہ فگن ہوا تھا۔ پل بھر کو ان کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ ہوا کیا ہے، مگر جب تک وہ اس صورتحال کو سمجھتے، تہہ خانے میں ایک زبردست دھماکہ ہوا تھا اور ہر طرف گرد و دھول کے بادل اٹھ گئے تھے۔ دھماکے سے زمین لرزی اور پستول بدمست زمین پر گرا تھا۔ اس کے ہاتھ سے پستول نکل گئی تھی اور وہ منہ کے بل گرا تھا۔ ماسٹر بھاگو، جلدی کرو، ایک آواز گونجی۔ وہ ابھی زندہ ہے، اس نے خود پر گولی کھا لی، اسے بچا لیا ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑ سکتا، تم دفع ہو جاؤ، رحمان اپنے ساتھی پر چیخا۔ ماسٹر اللہ کے لیے چلیں، ہم پکڑے گئے تو ساری زندگی نہیں ملیں گے، اگر ہم نکل گئے تو ہم ان سے بدلہ لینے کے لیے ساری زندگی زندہ رہیں گے۔ وہ مجھے ایجنسی کے لوگ لگتے ہیں، ہم مارے جائیں گے۔ میں تمہیں بخشوں گا نہیں شہریار خان، میرے پاپا ریاض کا خون میں رائے گاہ نہیں جانے دوں گا، وہ زور سے چیخا تھا اور اس نے کھلے ہوئے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ سیڑھیوں سے اب کسی کے اترنے کی آواز آ رہی تھی اور انہوں نے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ دوسری طرف وہ درد سے بے حال ہوئی تھی۔ روشنی نے خود پر گولی جیل کر شہریار کو بچا لیا تھا۔ اس نے اس وقت بنا سوچے سمجھے ایسا کیا تھا۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی بات تھی، اسے مرنا نہیں ہے، اور یہی سوچ تھی جس نے اسے بروقت حرکت میں آنے پر مجبور کیا تھا، اور وہ یہ سب کر گزری تھی، جس کے خمیازے میں وہ اس وقت گولی کھائے زخم خوردہ تھی، اور شہریار کی موت کو اس نے خود پر موڑ لیا تھا۔ شہریار نے اس کے زخمی وجود باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ اسے حیرت اور شدید دکھ تھا کہ روشنی میری جان، یہ تم نے کیا کیا؟ روشنی کیوں کیا اتنا بڑا احسان مجھ پر؟ میں کیسے اس احسان کو اتار پاؤں گا؟ روشنی میں تم سے پہلے ہی شرمندہ تھا، یہ تم نے کیا کیا؟ وہ اپنے زخم بلا کر اس کے درد کے لیے رو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی کمر میں انگارے دھک رہے ہوں۔ پل بھر کے اخراج خون اور تکلیف نے اسے نڈال کر دیا تھا اور اب وہ حواس کھونے لگی تھی۔ کیا وہ مرنے لگی ہے؟
کیا یہ اختتام ہے ہر چیز کا، ہر بات کا؟ کیا اب اگلا مرحلہ موت کا ہے؟ کیا موت اس سے نگلنے والی ہے؟ وہ نہیں جانتی تھی، اور پھر وہ بالکل ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔ لائٹ ڈائنامائٹ نے دروازے کے پرخے اڑا دیے تھے۔ اس کے ٹکڑے دور فضا میں اڑے اور ان کے لیے راستہ صاف ہو گیا، مگر گرد و غبار دھند کی طرح چھا گئی۔ پھر بھی وہ 2 منٹ انتظار کر کے سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اترنے لگے۔ اندر دھول اور خاموشی تھی۔ کوئی روتے ہوئے مسلسل بول رہا تھا۔ اس نے پہچان لیا کہ یہ شہریار خان ہے۔ شہریار سر، کیا آپ ہیں؟ اس نے چیخ کر کہا۔ یس، جلدی سے ادھر آؤ، اور میری ساتھی زخمی ہیں۔ شہریار کے لہجے میں تھکاوٹ تھی۔ گولی روشنی کے کندھے سے نیچے اور دل سے اوپر لگی تھی۔ گویا زخم جان لیوا نہیں تھا، مگر گہرا بہت تھا، اور خون کے زیادہ اخراج نے اسے مہلک بنا دیا تھا، جس سے وہ ایک دن بے ہوش اور بیگانہ رہی تھی، مگر وہ رفتہ رفتہ صحت یابی کی طرف آنے لگی۔ 4 دن ہو چکے تھے اس واقعے کو۔ وہ ہوش میں تھی، مگر لگتا تھا کہ سب جیسے خواب تھا، کوئی کھیل تھا جسے کھیلتے ہوئے وہ مرنے لگی تھی۔ موت کو اس نے بہت قریب سے دیکھا تھا، مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ اسے خوف بالکل بھی نہیں آیا تھا، بلکہ اسے ایک اچھا احساس ہوا تھا، ایک نئی لذت تھی، کوئی خمار سا تھا جو اس نے ان لمحوں میں محسوس کیا تھا۔ اسے وہ لمحے یاد آئے تھے جب وہ شہریار کے اوپر گری تھی اور پیچھے سے ایک دکتا ہوا انگارہ اس کی پیٹھ سلگا گیا تھا، اور پھر شہریار نے کیسے اسے باہوں میں سمیٹ لیا تھا، کیسے خود میں سمو کر وہ رویا تھا۔ اسے باقی کچھ یاد نہیں تھا، صرف یہی یاد تھا کہ اس نے شہریار کے حصے کی گولی خود پر کھائی، اور اس نے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ اپنی اس کیفیت کو وہ خود بھی سمجھ نہیں پائی۔ اس نے کبھی کسی کے لیے ایسا احسار کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، بلکہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا جو اسے تکلیف دیتا تھا، اسے تو وہ جان سے مار دینا چاہا کرتی تھی۔ شہریار نے بھی اسے تکلیف دی تھی، اسے پامال کیا تھا۔ پھر وہ کیا جذبہ تھا جو اس نے سراپا احسار بنا دیا تھا، اور وہ بھول گئی تھی کہ وہ لٹیرا ہے، وہ قاتل ہے، اور وہ سب بھول گئی تھی کہ کیا یہ چاہت کا جذبہ تھا جس نے اسے انتہائی قدم اٹھانے پر اکسایا تھا؟ کیا وہ شہریار کی طرف جھکنے لگی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے جیسے اپنی قاتل سوچ پر جرجری لی۔ روشنی اتنی کمزور نہیں ہو سکتی۔ روشنی ٹین ایج گرل نہیں جو کسی کی ذرا سے تمازل سے پگھل جائے، موم ہو جائے۔ میں زندگی کے اس سٹیج پر کبھی کسی کو نہیں چاہ سکتی، اور وہ بھی ایک ایسے شخص کو جو قاتل ہو۔ اس کی عزت کا، اس کے شوہر کا، اف اللہ، اس کا دماغ معاف ہونے لگا۔ اللہ، میرے اس جذبے کو احسار کا جذبہ ہی رہنے دینا، مجھے کبھی موم مت کرنا۔ میں کبھی بھی شہریار کی زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہوں گی۔ اس نے یہ روتے ہوئے بلند آواز میں خود کلامی کی تھی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم میری زندگی میں کیوں نہیں شامل ہونا چاہو گی؟ وہ دروازے میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا جرم واقعی ہی بہت بڑا ہے روشنی، مگر جرم کے لیے کفارے ادا کیے جاتے ہیں۔ میں کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے مجھے یہ حق نہ دیا تو مجھے قسم سے میں مر جاؤں گا، میں خود کو گولی مار لوں گا۔ میں اس احساس کے ساتھ نہیں جی سکتا۔ وہ لنگڑاتا ہوا اس تک آیا تھا۔ روشنی نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا تم یا تمہارا ضمیر تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے، مجھے یہاں سے جانا ہے، اور مجھے جانے دو۔ میرا اس گھر میں دم گھٹتا ہے۔ اس نے پلکوں سے آئے آنسو صاف کیے۔ یہی تمہارا کفارہ ہے، مجھے جانے دو۔ اگر تمہیں فرق نہیں پڑتا تو کیوں بچایا تھا مجھے؟ اس دن مرنے دیا ہوتا۔ کیوں تم نے اپنی جان پر کھیل کر میری جان بچائی؟ بتاؤ کیا تھا وہ سب کچھ؟ روشنی نے اس کی طرف دیکھا۔ تمہاری جگہ اگر کوئی اور بھی ہوتا تو تب بھی میں یہی کرتی۔ میں کسی بے بس انسان کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ شہریار، میری زندگی میں تمہاری بلکہ کسی کی بھی اب جگہ نہیں بن سکتی۔ شہریار، میرا دل ان سب چیزوں سے اٹھ گیا ہے۔ میں اب پرسکون زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ یہ بات آج یہیں ختم ہوئی۔ آئندہ اگر تم نے مجھ سے اس بارے میں کوئی بات کی تو میں اپنے ٹھیک ہونے سے پہلے ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اوکے روشنی، مگر اتنا تم یاد رکھو، یہ بات اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک میں تمہیں حاصل نہ کر لوں۔ تمہیں میری زندگی میں آنا ہوگا۔ میری زندگی تمہارے بنا ادھوری ہے۔ تم صرف شہریار کی ہو، صرف شہریار کی۔ وہ لنگڑاتا ہوا واپس چلا گیا، اور روشنی اسے حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔
آج پھر اس نے اشرف خان رند اور اس کے بیٹے شہریار خان کو ٹی وی پر نیوز پر دیکھا تھا، جس میں نیوز رپورٹر چیخ چیخ کر یہ انکشاف کر رہی تھی کہ اشرف خان رند کی قتل کے بعد آج اس کے بیٹے شہریار خان رند پر بھی قاتلانہ حملہ ہوا۔ شہریار خان اور اس کے دوست کو کچھ لوگ زبردستی اغوا کر کے لے گئے اور انہیں بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اور شہریار خان کے ساتھی پر گولی بھی چلائی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ گولی شہریار خان پر چلائی گئی تھی، مگر اس کے ساتھی نے بہرحال بنا کر شہریار کی جان بچا لی تھی۔ دونوں کو شدید زخمی حالت میں ایجنسی کے لوگوں نے انہیں بازیاب کروایا، جبکہ مجرم بھاگ نکلنے میں کامیاب رہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ حملہ ریاض احمد کے بھتیجے رحمان علیہ کی کارروائی ہے۔ رحمان شہریار خان کو اپنے چاچا کی موت کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے شہریار پر حملہ کیا۔ یاد رہے، اشرف خان رند ایک کامیاب سیاست دان تھا جسے پچھلے دنوں زہر دے کر قتل کر دیا گیا تھا اور اس نے ٹی وی آف کر دیا۔ او گاڈ رحمان، تم کیوں نہیں سمجھتے میری باتوں کو؟ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ اس آگ میں مت کودو رحمان، یہ آگ تمہیں جلا دے گی۔ تم نہیں جانتے میں نے کس طرح ساری زندگی اس آگ کو تم تک آنے سے روکا ہے۔ کیسے یہ سب ہو گیا؟ کیسے؟ اس نے چہر سے ٹیک لگائی۔ کیا ریاض سب جانتا تھا؟ وہ سب جو میں نے آج تک خود سے بھی چھپا رکھا؟ کیا ریاض نے جان بوجھ کر اشرف کو قتل کروا کر اس دشمنی کو شروع کیا؟ کیا وہ چاہتا تھا کہ رحمان اس دشمنی میں کود کر اپنے ماضی سے واقف ہو جائے؟ رحمان ماضی کی راہ کو قرید کر اپنے ماضی کی حقیقت سے واقف ہو۔ ہاں، ریاض سے ہر بات کی توقع کی جا سکتی ہے، وہ یہ کر سکتا ہے۔ اس نے ساری زندگی مجھ سے نفرت کی ہے۔ یا اللہ، کیا کروں میں؟ آپ نے مجھے ساری زندگی میری ایک غلطی کی بے شمار سزا دی۔ رحمان میرا واحد سہارا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر کبھی یہ حقیقت مت اشکار ہونے دینا۔ وہ مجھ سے اور خود سے بے بہا نفرت کرے گا، میں اس کی نفرت نہیں جیت پاؤں گی۔ اللہ، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ وہ پھول پھول کر رونے لگی۔ اشرف، تم مر کر بھی کیوں مجھے جینے نہیں دے رہے؟ تم نے مجھے ساری زندگی ایک عذاب میں مبتلا رکھا تھا۔ تم مر گئے تو لگا جیسے تمہارے ساتھ سب کچھ مر گیا، مگر یہ دشمنی میرے بیٹے کو تمہارے خاندان سے قریب کر رہی ہے۔ اسے وہ راز پتہ لگ جائے گا تو میں کیا کروں گی؟ کس کے سہارے جیوں گی؟ کیسے اپنے بیٹے کا سامنا کروں گی؟ یہ باتیں وہ اکثر خود سے کہا کرتی تھی۔ جب بھی وہ کبھی اشرف خان کا نام اس کے سامنے آتا تو اس پر کنوتکے طاری ہونے لگتی۔ وہ کمرے سے باہر آئی۔ بیگم صاحبہ، آپ کی چائے کا وقت ہو رہا ہے، چائے کدھر لاؤں؟ وہ باہر آئی اور ملازمہ نے پوچھا، اسٹڈی میں لے آؤ، میں وہیں جا رہی ہوں۔ اوکے بیگم صاحبہ۔ وہ اسٹڈی کی طرف بڑھی۔ اسٹڈی میں بے بہا کتابیں اور الماریوں میں سجی ہوئی تھی، مگر آج اسے کتابوں سے غرض نہیں تھی۔ وہ اسٹڈی کی آخری الماری کی طرف آئی جو کچھ زیادہ طویل تھی۔ اس میں پرانی کتابیں سجی تھی۔ اس نے درمیان والے ریک سے ساری کتابیں نکال کر سامنے رکھی میز پر ڈھیر کر دی اور ریک میں سامنے لکڑی کا تختہ نظر آیا۔ اس نے تختے کو سرکایا۔ سامنے ایک کشادہ خانہ تھا جس میں چند چیزیں نظر آ رہی تھی۔ اس نے سامنے تختے کو برابر کر کے بکسا میز تک لے آئی۔ بکسے پر گرد اور دھول تھی۔ اس نے ہاتھوں سے گرد کو جھاڑا اور اس لکڑی کے بکسے کو کھولا۔ وہ آج اسے کئی سالوں بعد کھول رہی تھی۔ یہ راز باکس تھا، یہ یاد باکس تھا جس میں اس کے راز، اس کی خوشگوار اور تلخ یادیں قید تھی۔ آج وہ انہیں ختم کرنے آئی تھی۔ سالوں نہ جانے اس نے کس بنا پر انہیں سنبھال کر رکھا ہوا تھا، مگر آج بس ہو گئی تھی۔ آج وہ ان ناگوں کو مار ڈالنا چاہتی تھی۔ بکسے میں چند پرانی چیزیں تھیں، ایک چھوٹا موبائل، ہائی لائٹر اور چند سکے، کچھ انگوٹھیاں اور چند تصویریں اور دو موٹی سی نیلے رنگ کی ڈائریاں اور بھی بہت کچھ اس میں بھرا ہوا تھا۔ یہ سب چیزیں اس کے شوہر اعجاز احمد کی تھی، جنہیں اس نے اپنے پاس اس کی یادیں مان کر سالوں تک رکھا تھا۔ اسے ان یادوں سے پیار تھا۔ وہ انہیں کبھی ختم نہ کرتی، مگر یادیں اگر زہر بننے لگیں تو انہیں کچل دینا بہتر ہوتا ہے۔ ہاں، میں آج تمہاری یادوں کو جلا دوں اپنی بقا کے لیے، یہ قربانی بہت معمولی ہے۔ اس نے ایک تصویر کو اٹھا کر دیکھا۔ وہ ایک بلیک کلر کے ڈریس میں مسکراتی ہوئی بہت حسین لگ رہی تھی۔ ساتھ اس کے ایک طرف ایاز کھڑا مسکرا رہا تھا اور بائیں طرف اشرف خان کھڑا تھا۔
وہ بھی ہنس رہا تھا۔ یہ کسی تقریب کی تصویر تھی جس میں سب نے بلیک ڈریس پہن رکھے تھے۔ اس نے جی بھر کر اس تصویر کو دیکھا اور پھر اس کے پرزے پرزے کر دیے۔ ایسا کرتے ہوئے اس کے آنسو باہر نکلے، مگر وہ رکی نہیں تھی۔ اس نے ساری تصویروں کو ناقابل شناخت کر دیا۔ ہتھیلی سے آنسو صاف پونچھ کر اس ڈائری نکالی جو نیلے رنگ کے قدرے موٹی تھی۔ وہ اسے پھاڑنے لگی تھی جب ملازمہ کی آواز آئی، بیگم صاحبہ آپ کہاں ہیں؟ سیمی میں یہاں ہوں، اس نے وہیں سے آواز لگائی۔ ملازمہ اس کے لیے چائے لائی تھی، ادھر ہی رکھ دو سیمی۔ جی بیگم صاحبہ، وہ چائے رکھتے ہوئے بولی۔ بیگم صاحبہ وہ رحمان صاحب آپ کا پوچھ رہے تھے، میں نے کہا کہ آپ سٹڈی میں ہیں تو وہ کہنے لگے کہ ماما سے بولنا کہ میرے کمرے میں وقت نکال کر آئیں۔ ڈفر تم نے اسے کیوں بتایا کہ میں یہاں ہوں؟ اس سے صبر نہیں ہوگا اور وہ یہیں آ جائے گا۔ وہ یکدم پریشان ہوئی۔ میں رحمان کے کمرے میں جا رہی ہوں، تم یہ سب میرے کمرے میں پہنچاؤ فوراً۔ اس نے سامان کی طرف اشارہ کیا اور سٹڈی سے جانے کے لیے وہ باہر کی طرف لپکی۔ سامنے والے دروازے سے جب وہ نکل رہی تھی تو رحمان دوسرے دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ ماما آپ کہاں ہیں؟ اس نے آواز لگائی۔ صاحب جی بیگم صاحبہ آپ کے کمرے میں گئی ہیں۔ ملازمہ سامان سمیٹ لائی تھی اور اب اسے باہوں میں بھرے کھڑی تھی۔ اوکے وہ مڑا مگر مڑ کر پھر سے اس کی طرف پلٹا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے سامان کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بیگم صاحبہ کا سامان، انہوں نے اسے کمرے میں پہنچانے کا کہا ہے۔ اچھا دکھاؤ تو۔ اس نے اس سے باکس لیا اور ایک میز کی طرف بڑھا۔ اس نے نیلے رنگ کی ڈائری اٹھائی اور اسے کھولنا شروع کیا۔ پہلے صفحے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم درج تھا۔ اس نے دوسرا صفحہ کھولا تو اس میں ایاز احمد کریم لکھا ہوا تھا۔ پاپا کا نام؟ کیا یہ پاپا کی ڈائری ہے؟ وہ اب توجہ سے اسے دیکھنے لگا۔ ڈائری لفظوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کا انٹرسٹ یکدم جاگ گیا۔ اپنے پاپا کے بارے میں وہ بہت کم جانتا تھا۔ میں اسے ضرور پڑھوں گا۔ اس نے دونوں ڈائریاں پکڑی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ صاحب جی بیگم صاحبہ کو ان کتابوں کے بارے میں کیا کہوں؟ ملازمہ نے پوچھا۔ کہنا کیا ہے بتا دینا، رحمان صاحب لے گئے ہیں۔ بس وہ کہتے ہوئے رکا نہیں تھا اور سٹڈی سے باہر چلا گیا۔ اس کے نکلنے کے بعد ہی وہ اندر داخل ہوئی۔ سیمی سیمی اس نے ملازمہ کو پکارا۔ رحمان کمرے میں نہیں ہے، وہ حواس باختہ ہونے لگی۔ ہاں بیگم صاحبہ وہ ادھر آئے تھے آپ کو ڈھونڈتے ہوئے، اور جاتے ہوئے آپ کے سامان سے 2 کتابیں لے لی۔ ملازمہ نے جیسے اس کے سر پر بم گرائے۔ کیا؟ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ حلق پھاڑ کر چیخی۔ ملازمہ سہم گئی۔ بیگم صاحبہ وہ زبردستی لے گئے، میرا کوئی قصور نہیں۔ دوسری طرف اسے چکر آنے لگے، اسے سب گھومتا ہوا نظر آنے لگا۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میری دنیا ایسے نہیں لٹ سکتی، میں برباد ہو جاؤں گی، کوئی مجھے بچا لے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کرسی پر ڈھیر ہوئی۔ وہ رازوں سے بھری ڈائری موت ہے۔ اسے لگا کہ بس زندگی اب ختم ہوئی ہے، موت اس کی طرف بڑھ رہی ہے اور وہ بے بس ہے۔